اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام جناب حاجی محمد ٹوٹا شہزاد قادری صاحب، سینئر نائب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع منی بہاولپور، اور قابل سعادت احترام جناب محترم محمد اعظم کوندل صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع منی بہاولپور، اور واجب الاحترام جناب محترم اسد اقبال راجہ صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن PP 66، اور محترم شبیر احمد قادری صاحب، جنرل سیکرٹری منہاج القرآن یوتھ لیگ منی بہاولپور، اور قابل سعادت احترام جناب محترم فیض رسول طاہر صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن PP 66، اور واجب الاحترام حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب، کوارڈینیٹر ویمن لیگ اور منہاج القرآن علماء کونسل، اور قابل سعادت احترام جناب محترم خرم شہزاد طارق صاحب، آرگنائزر پاکستان عوامی تحریک PP 66، محترم صاحبزادہ ضیاء الحسن صاحب، دیگر قابل سعادت احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس پروقار تقریب میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر محترم سرفراز احمد طارق سے جو یہاں ہمارے اندر موجود پتہ چلا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں، مگر یہ انہی کا گھر ہے، وہی آج کی اس محفل کے میزبان ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص باجی ریحانہ کوثر جو آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیم کے وہ سب لوگ جنہوں نے کسی بھی حوالے سے آج کے اس پروگرام کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا کو کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالیہ ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر انعقاد اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ کا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ سورہ انعام یہ قرآن پاک کی 6 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 122، اس میں باری تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور بات کیوں کی؟ فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو بندوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں کا ذکر کر کے ان کا موازنہ کرتے ہوئے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ بلا سوچو کہ ایسے دو بندے کبھی آپس میں برابر ہو سکتے. جواب اس کا نفی میں ہے کہ کبھی بھی وہ دو بندے برابر نہیں ہو سکتے. میں پہلے آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آیت کو پڑھ لیں پھر اگلی بات آ جائے. پہلے بندے کا جب باری تعالیٰ نے ذکر کیا تو یہ بات کی، فرمایا آوا من کانا میتا، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور پھر اس کے لیے ہم نے ایک خاص نور بنا دیا، یمشی بِہِ فِی النَّاسِ اور فرمایا پھر وہ بندہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چل رہا ہے. یہاں تک ایک بننے کا ذکر ہے. یہ بچوں کو بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھے نا، یہ ادھر سے آنا جانا تھوڑا بند ہونا چاہیے. اور میری خواہش ہوگی کہ جتنے سامعین ہیں تھوڑا سا ذرا توجہ سے بیٹھے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو باری تعالیٰ نے جب پہلے بندے کا ذکر کیا تو فرمایا بھلا سوچو کہ وہ جو پہلے مردہ تھا ہمارا کرم ہوا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، پھر اس کو صاحب نور بنا دیا. اور خالی آپ کو نور والا ہی نہیں، فرمایا وہ اب میرے نور کے ساتھ اس مخلوق میں چل رہا ہے. جس بندے پر اتنا کرم ہوا فرمایا ایک ہو. اور پھر فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، فرمایا بھلا سوچو یہ خوش نصیب جس پر اتنے کرم ہو گئے یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ہر وقت ظلمات میں، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں گرا ہوا، لیس بخارج منہا اور اس کے ان ظلمات اور تاریکیوں سے باہر نکلنے کے بھی کوئی چانسز اور امکانات. تو دو بندوں کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ بھلا سوچو ایسے دو بندے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ دو بندے کبھی بھی برابر نہیں. اب اس آیت کریمہ کی اگر ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو جب باری تعالیٰ نے پہلے بندے کا ذکر کیا تو ذکر کرتے ہوئے انسانوں کی مختلف کیٹیگریز کا ذکر کیا. بڑی توجہ طلب بات ہے. فرمایا آوا من کانا میتا، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جسے مردہ کہا جا رہا ہے اس سے مراد وہ مردہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آیا، اس نے چند سال گزارے، اس کی روح پرواز کر گئی اور ہم اسے اٹھا کر قبر میں ڈالا ہے. اس قبر میں جانے والے کو مردہ نہیں کہا ہے، بلکہ اسے مردہ کہا جا رہا ہے ایک جیتا جاگتا انسان جس کا سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، زبان بھی ہے، پورا 6 فٹ کا قد ہے اور اس جسم کے اندر دھڑکنے والا دل بھی موجود ہے. مگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. انسانوں کا ایک طبقہ، انسانوں کا ایک گروہ وہ ہے جس کو قرآن مردہ کہا ہے، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآنی الفاظ کی شکل میں مردہ قرار دیا؟ تو مفسرین تو بڑی بات کی بات ہے نا، آپ کچھ ترجمے اٹھا کر پڑھیں تو وہ ترجمین نے ترجمے کے اندر اس بات کو لکھی. آپ حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھ لیں، بریکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی. جسے مردہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کو ایمان کی خیرات بھی نصیب نہ ہو سکے، اپنے رب کی معرفت اور پہچان نہ ہو سکے، جس کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا، اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے. پھر آگے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خدا کی نگاہ میں زندہ ہے. اب زندہ کون ہے؟ بھئی جب مردہ وہ ہے کہ جن کو ایمان کی خیرات نہ مل سکی تو یاد رکھیں زندہ وہ ہے
جن کو ایمان کی خیرات مل گئی اور کلمہ پڑھ کر وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے۔ اور اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور یہ ایمان کی خیرات ہمیں وراثت میں مل گئی اور ہم مردوں کی صف سے نکل کر زندوں کی صف میں شامل ہوئے۔ یہ اتنا کرم اللہ کا ہوا ہے کہ ہم زندگی بھر بھی اگر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اس نعمت کا شکر ادا ہم نے کبھی اللہ رب العزت کے کرم نوازیوں پر غور نہیں کیا، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک۔ آپ کبھی ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں آئے، اس مولا کا ایک پہلا کرم تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر یہی وہ ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا تو ایک لمحے کے لیے سوچے ہم چلتے پھرتے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کو اپنے پاؤں سے روکتے ہیں، پیچھے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جو اس کی کروڑ ہا اور ارب ہا مخلوقات ہیں، ان میں سے جو افضل ترین مخلوق تھی اللہ رب العزت نے اس مخلوق میں پیدا کر کے ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسان بنانے کے بعد اس نے اگلا کرم یہ کیا کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے کھربوں لوگ آئے ہیں اور ان میں کتنے ہیں جن کو ایمان کی خیرات مل جائے۔ اس وقت بھی اگر آپ تناسب دیکھیں تو کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اہل ایمان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد پھر انسانوں میں سے بھی اس طبقے میں رکھا جو صاحب ایمان کو اس کا اگلا کرم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت عطا کر کے ہمیں مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف میں شامل کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑا تیسرا کرم اس کا یہ ہوا کہ دیکھیے اگر اس نے ہمیں صاحب ایمان ہی بنانا تھا تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہمیں سابقہ کسی نبی کا امتی بنا دے۔ غور کریں یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ پھر اس نے مومنوں میں سے بھی ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا کہ ہمارا مقام کیا ہے، اللہ نے کس اونچے منصب پر ہمیں دیا۔ اور جب باری تعالیٰ نے یہ بات کی فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، تو یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ احیینا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ آپ کبھی سوچیں اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ایک ہے نا، تو جب وہ ایک ہے تو اسے ہم کی بجائے میں کہہ کے بات کرنی چاہیے۔ وہ ہر جگہ اپنی توحید کا پرچار چاہتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات میں کہہ کے نہیں کرتا بلکہ ہم کہہ کے کرتا۔ اور جب وہ ہم کہہ کے بات کرے تو اس انداز کے اندر وہ بعض لوگوں کو احسان جتلا رہا ہوتا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر کرم ہوا ہے اس میں تمہاری ذاتی محنت اور کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے تمہیں اس نعمت سے نوازا۔ تو فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر بتانا چاہ رہا ہے کہ جو تم کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان بنے بیٹھے ہو، اس مومن بننے میں تمہاری کسی ذاتی کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں، تمہاری محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فرمایا یہ محض ہمارا کرم ہوا، میرا اور میرے مصطفیٰ کا کرم ہوا کہ ہم نے تمہیں ایمان کی خیرات دی۔ یہ دوسرا کرم ہے اس کا۔ پھر آج اس نے تیسری بات یہ کی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، فرمایا مردہ تھا
ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور خالی زندہ ہی نہیں کیا بلکہ فرمایا پھر اس کو ہم نے نور والا بنا۔ یہ بندوں کی ایک تیسری کیٹیگری کی طرف اشارہ ہے۔ انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو مردہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو زندہ ہیں، اور زندوں میں سے پھر کچھ وہ ہیں جن کو خدا نور والے کہتا ہے، جن کو وہ نور عطا کرتا ہے۔ اب یہ نور کیا ہے؟ آپ کہیں گے جب زندہ ہوں گے تو زندہ ہو جانے کافی نہیں، زندوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے وہ شخص جو ہاسپٹل میں بسترے مرگ پر پڑا ہے، فالج کا مریض ہے، اٹھنے پھرنے کے قابل بھی نہیں، خود کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، واش روم نہیں جا سکتا، تو آپ اندازہ کریں نبض چل رہی ہے، ابھی اس کی روح پرواز نہیں ہے، تو کیا ہم اسے مردہ کہہ سکتے ہیں؟ مردہ نہیں ہے، وہ ہے زندہ، مگر ایسا زندہ ہے کہ زندہ ہو کر بھی سینکڑوں پر کچھ بنا ہوا، اس کی وجہ سے اور کتنے ایفیکٹ ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی صحت کی نعمت عطا کی، ایسی علم کی دولت عطا کی، ایسے وسائل عطا کیے، ایسا جذبہ عطا کیا کہ جو تنہا ہو کر ہزاروں اور لاکھوں کا بوجھ اکیلا اپنے پر ہے، وہ بھی زندہ اور ہے یہ بھی زندہ، مگر ان دونوں کو بھی برابر نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ ایمان میں آ گیا، یہ کرم ہوا کہ وہ مردوں کی صف سے نکل کر زندوں میں شامل ہو گیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی کتنے ایسے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، مومن بن گئے، مگر ڈھنگ سے شاید ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی بسر کرنے کا دستور عطا کیا ہے، کتاب قرآن عطا کیا ہے، شاید اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس بیچارے کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، تن من گناہوں سے آلودہ ہے وہ بھی زندہ، چونکہ کلمہ پڑھ لیا نا، دائرہ ایمان میں آ گیا، تو قرآن اسے مردہ نہیں کہتا۔ فرمایا کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، دائرہ ایمان میں آ گیا، فرمایا مردوں کی صف سے نکل کر زندوں کی صف میں آ گیا، مگر وہ ایسا زندہ ہے کہ جو زندہ ہو کر بھی کئیوں پر بوجھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی معاشرے میں کمی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور جتنی نافرمانی کرتے ہیں معاذ اللہ اتنا ہی اکڑ کے چلتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ان کی مجلس میں کوئی چلا جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو اس پر بھی ان کی بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان کو بھی نیکی کے راستے سے ہٹا کر بدی کے راستے پر۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگ قرآن ان کو زندہ تو کہتا ہے، مگر زندہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا فالج کا مریض۔ اب ایسے حالات کے اندر اگر اللہ کسی پر کرم کرتا ہے اور اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے، اس کو قرآن کی معرفت عطا کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز دیتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بن جائے، تو یہ دین کی سمجھ فہم مل جانا، یہ وہ نعمت ہے جس کو خدا اپنا نور کرا۔ اب میں نے عنوان گفتگو کے طور پر جو کلمات پڑھے، باری تعالیٰ نے یہی بات فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فرمایا سن لو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فائز ہے۔ وہ دین کی سمجھ، دین کا فہم، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور جن کو یہ فہم، یہ دروازہ جن پر کھل جاتا ہے، ان کے لیے خدا فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر کچھ وہ ہے جن کو ہم اپنی بارگاہ سے
اب اس نور والے بھی مختلف کیٹیگری سے، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کبھی دیکھیں نا، ہم کبھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لیتے ہیں، کبھی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی ذوق میں آئے تو شاید تہجد پڑھنا بھی شروع کر دیں، اور نافرمانی پہ اتر آئے تو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہیں ہے، کبھی نیکی کرنی کبھی برائی کرنی۔ گویا ہمیں ملنے والا نور وہ ایسا نور ہے جو ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، جو خود ہمارے لیے کافی ہے، جو کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، بس یہ ایمان ہے۔ بری صحبت میں چلے گئے تو اس کا اثر غالب آ جاتا ہے، نیکی کی صحبت میں چلے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ غالب آ جاتی ہے، تو بندہ نیکی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کمزور لائٹ ہے وہ روشنی، وہ نور جو اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، جو تھوڑا بہت کبھی نیکی کر لی کبھی گناہ کر لیا ہے، مگر وہ ٹمٹماتا ہوا دیا۔ اور ہم میں سے اکثر ذرا اپنے حالات پر غور کریں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، مومن تو بن گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے کوسوں دور ہیں۔ اس دین کے علم حاصل کرنے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، ہماری ترجیحات اور پرائرٹیز میں یہ چیز ہے نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ آزاد اسلامی ملک ہے جس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اسلام سیکھیں، کوئی ہے پابندی کسی پر؟ مگر اس کے باوجود کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک ہی کتاب جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کی، اس قرآن کا ہمیں وارث بنایا، ہمیں ڈھنگ سے وہ قرآن پڑھنا نہیں دیا۔ کتنی بڑی بد نصیبی۔ چلو اگر پڑھنا آ جاتا ہے تو پھر وہ کتنے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر زندگی بیت جاتی ہے، وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ اور معنی کے ساتھ ہمیں نہیں آتی جو ہر روز ہم نے نماز میں پڑھنا ہے۔ دین سے دوری کا عالم ہے۔ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ کے شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس پر پہلا کرم ہی یہ کرتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور ہم نے اس دین کی سمجھ کے دروازے بند کر دیے۔ ہم کہتے ہیں دین سیکھے مسجد کا مولوی، امام اور خطیب، ہمارا کیا کام کہ ہم دین سیکھیں؟ اور ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، شاید ڈھنگ سے ہمیں وضو کرنا بھی کوئی نہیں۔ کتنے ہوں گے جن کو معلوم ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں؟ یہ ہے ہمارے دین کا عالم، ایک آزاد اسلامی ملک میں رہتے ہوئے یہ بد نصیبی اور دین سے دوری کی حالت ہو چکی۔ تو ہم زندہ تو ہیں، مگر زندہ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اپاہج ہیں، کسی کام کے نہیں، خود اپنے لیے بھی کافی نہیں ہے، محتاج ہیں۔ کوئی ضرورت پڑتے مسئلہ پوچھنا ہو تو بھاگ کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ذرا بتائیں کہ مسئلہ ہو گیا ہے کیسے، اور خود کو بہت بڑا مسلمان اور ایسے حالات کے اندر اگر کسی پر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ اس کے لیے اپنے دین کے سمجھ کے دروازے کھول دے، اس کا سینہ کھول دیا جائے کہ اس کو اسلام کا فہم اور سمجھ نصیب ہو جائے، تو یہ خدا کی بارگاہ سے ملنے والا ایک نور ہے۔ اور پھر کسی کو زندہ زمین مل جائے۔ لیکن جیسے میں نے بات کی کہ جتنی نافرمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، قتل کر دیتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور جتنی نافرمانی کرتے ہیں اتنا ہی اکڑ کے چلتے ہیں۔ زمین اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کو جوڑتا ہی نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ایسے حالات کے اندر اگر کسی پر کرم ہو اور اللہ اس کی زمین کو زندہ کر دے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف اس کا قدم اٹھے تو وہ اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑے، خبردار ادھر قدم نہ اٹھانا، ادھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اس پر کرم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ وہ نور ہے کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فائز ہوتا ہے۔
اور حاضرین مکرم یہ 3 قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بندوں کی ایک چوتھی کیٹیگری ذکر کی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ پوری توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں بندوں کی قسمیں بتا رہا ہوں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ ہمارا تعلق کس کیٹیگری سے ہے. کچھ مردہ ہے، کچھ زندہ ہے، کچھ نور والے ہیں. اور آگے باری تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر فرمایا یمشی بہ فی الناس. فرمایا پھر میرا وہ بندہ، وہ جو میری بارگاہ سے نور ملتا ہے، اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے. اگر آپ کی پوری توجہ اور دھیان ہو تو اہل علم لوگ بالخصوص اس پر توجہ کریں. پہلے مردہ کہا، جب اس کے زندہ کرنے کی باری آئی تو فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. جب اس کو نور دینے کی بات کی تو فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے نور بنایا. باری تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف رکھی. مگر جب چوتھے درجے کی بات آئی، آگے باری تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ پھر ہم اسے اس نور کے ساتھ مخلوق میں چلا دیں. آپ انداز بدل دیا. حالانکہ اگر وہ چلتا ہے تو بھئی چلتا بھی تو اللہ ہی کے چلانے سے ہے نا. مگر اب یوں نہیں کہا ہم چلاتے ہیں، نہیں، فرمایا یمشی کا فاعل وہ بندہ خود ہے. فرمایا اب وہ بندہ خود میرے اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا. فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ پھر وہ ایسی عبادت، ایسی ریاضت، ایسا مجاہدہ کرتے ہیں، دین کی سمجھ اور فہم کا ایسا دروازہ ان پر کھلتا ہے کہ پھر ہم انہیں عزت دے دیتے ہیں. ہم چلاتے نہیں بلکہ وہ بندہ خود اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے. اس کو مختار بنا دیتے ہیں. ہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ پھر وہ بندہ چلتا ہے تو بھئی وہ چلتا کیوں ہے مخلوق؟ وہ جو نور مل جاتا ہے وہ کیا لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ نور مل گیا؟ یاد رکھیں اللہ کے بندے کوئی کام دکھانے کے لیے نہیں کرتے. یہ جو فرمایا نا کہ یمشی بہ فی الناس، پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ مخلوق میں چلتا ہے. تو بھئی چلتا اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے. اور جو اس نور کے لینے کا اہل ہوتا ہے توجہ کر کے اس کے خالی برتن کو بھی نور سے بھر دیتا ہے. تو کچھ مردہ ہے، کچھ زندہ ہے، کچھ نور والے ہیں اور کچھ نور بانٹنے والے ہیں. یہ کیٹیگری ہے جو باری تعالیٰ نے کہا. اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج جس ہستی کی خدمات کو خراج تہذیب پیش کرنے کے لیے ہم پہنچے، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، حقائق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، حضور شیخ الاسلام کی ہستی اس وقت ہوئے زمین پر وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے کہ جو خالی نور والے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو نور بانٹنے والا. آپ ذرا پہلے تو ان کے اپنے نور کا ذرا عالم دیکھیں نا. جو میں نے آیت پڑھی باری تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، فرمایا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فائز ہو جاتا ہے. بھئی جس کا اپنا سینہ کھول جائے وہ نور پر فائز ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری تو وہ ہے جس نے درجنوں نے، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، خدا کی قسم طاہر القادری نے کروڑوں کے سینے اسلام کے لیے کھولے. مجدد رواں صدی طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے گلی طاہر القادری، مجدد رواں صدی. طاہر القادری. قرآن کہتا ہے کہ جس کا اپنا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ نور والا بن جاتا ہے. تو جس نے کروڑوں کے سینے اسلام کے لیے کھول، ہم جیسے مردہ دلوں کے دلوں کو زندہ کر دیا ہو، تو چشم تصور میں لائے اس ہستی کے اپنے نور کا عالم کیا. اللہ نے ان کو کس مقام پر فائز کر کے بھیجا. صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا. دیکھیں نا دین کی سمجھ کی بات آ رہی ہے. ہم تو وہ ہے نا جنہیں ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا. اور قربان جائے شیخ الاسلام، تجھ پر اللہ کے
ہونے والے انعامات والے کہ خود ڈھنگ سے قرآن پڑھنا تو کیا، قرآن پڑھنا اللہ نے عطا کیا، قرآن کی معرفت عطا کی، قرآن کی سمجھ عطا کی، اور ایسی سمجھ عطا کی کہ پھر پوری دنیا کے اندر قرآن کے نور کو بانٹ دیا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں نے خود اپنی زندگی کے اندر وہ دور دیکھا ہوا، اس حد تک اس دین پر زوال آ چکا تھا، اور بالخصوص ہمارے مکتب فکر کے لوگ کہ ہمارے علماء اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ تھے وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر بالعموم یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ منبر پر بیٹھ کر مولانا صاحب ایک آیت پڑھتے تھے تبرک کے لیے، اور پوری تقریر میں اس آیت کا ترجمہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، ترجمہ ہی کرتے بس آیت پڑھی، اس کے بعد قصے کہانیاں شروع ہو گئے، لطیفے شروع ہو گئے، چٹکلے شروع ہو گئے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا تھا۔ اس صدی کے اندر اگر قرآن سے حدیث سے بات کرنا سکھائی ہے تو یہ سارا کریڈٹ جس ہستی کو جاتا ہے، اس ہستی کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائف۔ ان کے ہزارہ خطابات اس وقت آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ ان کے کسی خطاب کو لے لیں، اس خطاب کے اندر یا اللہ کے قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان۔ پھر قرآن پر کام کرنا شروع کیا تو دروس قرآن کا ایک نیٹ ورک انہوں نے خود دروس قرآن سے سلسلے کا آغاز کیا، قرآن کے نور کو پھیلایا۔ کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں، کبھی پشاور جا رہے ہیں، کبھی لاہور میں درس قرآن ہو رہا ہے، ملک کے کونے کونے کے اندر اس مرد کلندر نے دروس قرآن کی شکل میں قرآن کے نور کو، اور پھر آپ نے شاگردوں کی ایک ایسی ٹیم انہوں نے تیار کر دی کہ جو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر قرآن کے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کے اس پاکستان اور پنجاب کے اندر یہ الحمدللہ ہماری ایسی ٹیم موجود ہے جو اس وقت بھی کم و بیش 300 سے زائد مقامات پر ماہانہ ہر مہینے ریگولر بنیادوں پر تو ذرا اندازہ کریں نا، اس کا اپنا سینہ ہی نہیں کھلا، اس نے کتنوں کے سینے کھولے اور ایسا آگے سلسلہ جاری کر دیا کہ پھر آگے سینے کھولتے چلے گئے۔ اس مرد کلندر کی آپ نے نور کا آدم کیا، اور یہ جو چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یمشی بہی فی الناس، پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خالی نور والے نہیں ہوتے بلکہ وہ نور بانٹنے والے، وہ اللہ کی مخلوق میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جو کوئی اس نور کے لینے کا اہل مل جائے اس پر توجہ کر کے اس کے من کو بھی نور سے روشن کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب پرکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہر کسی پر توجہ کریں اور نور بانٹتے چلے جائیں، خیر کا کام ہے، ہوتا رہنا چاہیے، نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام نہیں ہے۔ دیکھیں نا دیہاتی ماحول ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی غور کریں، میں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب تو دیر ہو گئی، ہم گاؤں سے باہر آ گئے، مجھے یاد ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں لوگ دودھ لینے جائے، ایک گھر میں بھینس ہوتی دودھ دینے والی، جن کے گھر میں نہ ہوتا تو وہ دودھ لینے جاتے، خریدتے یا جو بھی ہوتا، تو لوگ برتن لے کے جاتے، ایک خاتون سب کو دودھ تقسیم کر دیتے، وہ ہر کسی کے برتن میں دودھ ڈالتی جاتی، مگر جب کوئی ایسا آتا جس کا برتن گندا ہوتا تو وہ دیہات کی بوڑھی خاتون بھی اتنی سمجھدار تھی کہ وہ اس گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، وہ کہتی کہ دودھ اللہ کا نور ہے، اس کو گندے برتن میں کیسے ڈالتا؟ اگر وہ دیہات کی سادہ خاتون وہ اتنی سمجھدار ہے کہ دودھ جیسے نور کو گندے برتن میں نہیں ڈالتی، تو اللہ کے یہ ولی اس رب کی معرفت کے نور کو اس من کے گندے برتن میں کیسے ڈالتے ہیں؟ وہ بھی ہر کسی کو نہیں دیکھتے، وہ بھی دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور توجہ وہاں کرتے ہیں جو تھوڑا سا مانچ کر رگڑا لگا کے من کی دنیا کو صاف کر کے آئے، پھر دیر کوئی نہیں لگتی، محض توجہ کرتے ہیں، اور توجہ سے ہی پھر اس کے تاریخ من کو روشنی سے بدل ایسے نور بانٹنے والے کیا، پھر دینے میں انہیں دیر کوئی نہیں لگتی، ایک توجہ سے بھی کام آتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ سنتے ہیں کہ خواجہ اجمیر
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی قربان جائیں، کیا وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے کرتے تھے؟ اور معروف جملہ آپ سنتے ہیں کہ 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھا، بس وہ ایک توجہ کرتے لوگوں کے من کی دنیا کو بدل دیا۔ اللہ ان کو ایسا لوگ بانٹنے والا بنا کے بھیجا کہ جو محبت کی نگاہ سے آتا، اور میں نے آج بھی دیکھے ہیں، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا کہ اللہ نے سعادت مجھے عطا کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ساری مخلوق پھر پیار کرتی۔ ہندو اور سکھ، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے مزار پر ان کو پھول چڑھایا۔ بس اس دور میں بھی جو گندا مندہ آتا وہ سینے سے لگاتے، بس دیکھتے اور اس پر توجہ کرتے اور اس کی من کی دنیا کو بدلتے، پھر اللہ توجہ میں بھی ایسا رکھتا، دیر نہیں لگتی۔ میں آپ کو ایک ایمان افروز بات بتاتا ہوں، ہمارا حال تو یہ ہے نا، ہم کسی کے ساتھ جڑ جائے تو ہم کہتے ہیں رات سے دن نہ چڑھے، بس ولایت کی ساری منزلیں طے ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گولڈا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ حسنی حسینی سید ہیں، اور سید بھی ایسے کہ جن کے سید ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش، آپ نے خود یہ بشارت دی تھی، آپ خود فرماتی ہیں کہ کئی بار میرے خیال میں گزرتا کہ اتنی درمیان میں پشتیں گزر چکی ہیں کہ معلوم نہیں ہے سید ہے کہ نہیں۔ بس ایک دن سارا دن کو سفر میں رہے، کام کاج میں مصروف رہے، رات عشاء کی نماز پڑھنے لگے تو عشاء کی 4 غیر موقعہ سنتیں چھوڑ دی، حالانکہ وہ چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، غیر موقعہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ مہر علی، سید زادوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ میری 4 غیر موقعہ سنتیں چھوڑ کے، کہتے ہیں اس دن سے پک ہو گیا کہ ہمارے سید ہونے میں کوئی شک نہیں، سید تھے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جہاں انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی وہ سید نہیں، وہ سیاست کرنے سے شمس العارفین خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ، وہ آپ کے پیرو مرشد سیاست کرنے سے تعلق، اور آپ کی سوانح حیات کو پڑھیں، اس میں یہ ملے گا آپ کو کہ آپ ایک عرصہ تک اپنے پیرو مرشد کی خدمت کریں، اور ایک عرصے تک آپ کا معمول رہا، پرانا دور تھا، دیہاتی ماحول تھا، گھروں کے اندر ٹوائلٹ واش روم تو ہوتے نہیں تھے، رفع حاجت کے لیے باہر لوگ کھیتوں میں جائے، آپ کا ایک عرصے تک اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں یہ معمول رہا کہ رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت جب آپ کے شیخ نے اٹھنا ہوتا تو جدھر رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا، ان کے جانے سے پہلے وہ پورا راستہ چیک کرتے کہ میرے شیخ نے گزرنا ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں، پانی کے لوٹے بھر بھر کے دیتے، وضو کرواتے، مصلے بچھاتے۔ ایک دن جب اسی طرح راستہ چیک کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک کھال سا تھا، اس پر پلی تھی اور پلی ٹوٹی ہوئی، پریشان ہو گئے کہ بنانے کا وقت بھی نہیں ہے، حضرت گزریں گے، اگر پاؤں ادھر پڑ گیا تو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ لوٹا پانی کا بھر کے ادھر رکھ دیا اور خود آگے بھاگ پڑے، اور جہاں پلی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں جا کر خود کو لٹا دی، مٹی اور گھاس اوپر ڈال دی اور پلی بند کر لے کہ حضرت آئیں گے قدم رکھیں گے۔ حضرت اٹھے، آوازیں تھی مہر علی مہر علی، یا مہر علی قریب ہو تو جواب دے، لوٹا اٹھایا، چل پڑے۔ چلتے چلتے جب اس پلی کے مقام پر پہنچے تو قدم رکھنے کی دیر تھی، سمجھ گئے کہ آج مہر علی تو یہاں جھکا ہوا ہے، بس وہیں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک توجہ کی اور سارا فیض منتقل کر دیا۔